آج کل ہمارا پڑوسی ملک بھارت اسلامی ملکوں کی آپس کی دوستی سے کافی پریشان نظر آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب انڈیا آزاد ہوا تو مغربی ایشیا پر یورپ اور امریکہ کا غلبہ تھا، لیکن 1989 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سعودی عرب سے اس کی دوری دشمنی کی حد تک بڑھ گئی۔ اس عرصے میں سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف امریکی اتحاد میں کھل کر شامل رہا اور اس لڑائی کا بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب مغربی ایشیا میں ایک نئی تحریک چل رہی ہے۔ اب یہاں چین اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کی دشمنی میں دوستی کا رنگ بھرنے کی انتہائی کامیاب کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں بھارت پریشان اور ایران اور سعودی عرب سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پورا مغربی ایشیا امریکی تسلط سے باہر آ رہا ہے۔ یہ بات صرف سعودی عرب اور ایران تک محدود نہیں، بلکہ ان کے سفارتی تعلقات میں بحالی کے اعلان سے پہلے بھی بہت کچھ ہو رہا تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ مثلا پچھلے سال اپریل میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب کا دورہ کیا، اور پھر جون میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے ترکی کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے نومبر 2021 میں ابو ظبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے موجودہ صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ترکی کا دورہ کیا، اور فروری 2022 میں ترک صدر طیب رجب اردوان بھی متحدہ عرب امارات کے دورے پر گئے۔ ترکی نے 2017 سے 2021 کے درمیانی عرصے میں قطر کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی ناکہ بندی کی مخالفت کی، اور اردغان نے 2016 میں ترکی میں ناکام فوجی بغاوت پر متحدہ عرب امارات پر انگلیاں بھی اٹھائی تھیں۔ ایک مہینہ پہلے شام کے صدر بشار الاسد نے اپنی اہلیہ اسماء الاسد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے سن 2011 میں جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات بھی باغیوں کے ساتھ تھا، اور دونوں ممالک چاہتے تھے کہ صدر اسد اقتدار چھوڑ دیں۔ لیکن اب سعودی عرب میں 19 مئی کو ہونے والے عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شام کے صدر بشار الاسد کو بھی بلایا گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے موقف سے واضح ہوتا ہے کہ شام 2011 سے اس علاقے میں موجود تنہائی کو اب ختم کرنے جا رہا ہے۔ سن 2011 میں شام کے بحران کی وجہ سے عرب دنیا میں باہمی اختلاف میں اضافہ ہوا، اور اسی سال شام کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدل رہا ہے۔ سعودی عرب کے تازہ فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ وہ امریکہ کی پرواہ کیے بغیر جرأت مندانہ فیصلے کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی کو آزادانہ طور پر چلاتا ہے اور سفارتکاری کے ذریعے خطے کے امن کی بحالی میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بھارت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اسی طرح جوڑے رکھے کہ جس طرح اب سعودیہ، ایران، قطر، شام، عراق، پاکستان، متحدہ عرب امارات اور افغانستان جڑ چکے ہیں۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ ناظرین گرامی، کئی سال تک سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں ایران سے دشمنی ٹاپ پر رہی، جس کے نتیجے میں پورے خطے میں پراکسی وار کو فروغ ملا۔ مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ میں صرف ایران شام کے ساتھ تھا، جبکہ سعودی عرب بھارت سمیت اپنے خلیجی اتحادیوں کے ساتھ بشار الاسد کے خلاف تھا۔ ترکی بھی بشار الاسد کے خلاف تھا، جبکہ روس بشار الاسد کے ساتھ تھا، اور روس اور ایران کی مدد سے اسد نے شام میں باغیوں کو شکست دی۔ دوسری طرف یمن میں سعودی مداخلت حوثیوں کو دارالحکومت صنعا سے ہٹانے میں ناکام رہی، جہاں تک کہ حوثیوں نے سعودی عرب کے اندر ڈرون سے کارروائیاں شروع کر دیں۔ سعودی عرب نے یوکرین پر روسی کارروائی کے خلاف مغربی پابندیوں میں شمولیت اختیار نہیں کی، اور دوسری طرف امریکہ کے نہ چاہنے کے باوجود تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا۔ روس کو تیل کی پیداوار میں کمی کا براہ راست فائدہ ہوا، کیونکہ روس دنیا کا سب سے بڑا توانائی برآمد کرنے والا ملک ہے۔ اس وقت مغربی ایشیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس پورے تناظر میں انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ مغربی ایشیا میں انڈیا کے مفادات مختلف ممالک سے جڑے ہوئے ہیں، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کے تیسرے اور چوتھے بڑے تجارتی ساتھی ہیں۔ انڈیا اپنی توانائی کی ضرورت کے لیے مغربی ایشیا پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے تقریباً 90 لاکھ لوگ خلیجی ممالک میں کام کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کما کر ملک میں بھیجتے ہیں۔ چین اس خطے میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے، لیکن انڈیا کیا کر رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ مغربی ایشیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے انڈیا کے چیلنجز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب امریکہ نے اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور انڈیا کے ساتھ مل کر I2U2 بنایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی عرب بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن چین نے حیرت انگیز طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کر دی، اور بھارت کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات پائیدار بنیادوں پر ہو جاتے ہیں تو انڈیا کو مختلف انداز میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس کا اثر ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ انڈیا نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا۔ انڈیا اب مجبوراً اسرائیل کے حوالے سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ چین یہاں جو کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کر پا رہا۔ انڈیا کی داخلی سیاست کو جس سمت میں لے جایا جا رہا ہے، اس سے مغربی ایشیا
ایشیا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے بارے میں مسلسل بیانات جاری کر رہی ہے۔ ایک طرف انڈیا گلوبل ساؤتھ کی آواز بننے کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف OIC سے اس کا ٹکراؤ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ انڈیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری OIC گلوبل ساؤتھ میں آتی ہے، کیا بھارت OIC کو بے دخل کر کے اس خطے کی آواز بنے گا؟ دوسری جانب جس تیاری کے ساتھ چین مغربی ایشیا میں قدم جما رہا ہے، اس سے آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اس سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ جب چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تو بھارت کی جانب سے بھرپور رد عمل سامنے آیا۔ انڈیا کے مغربی ایشیا کے کئی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے اس علاقے میں گہرے اور پائیدار مفادات بھی موجود ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پچھلے سال نومبر کے پہلے ہفتے میں ہندوستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ دورہ ملتوی کر دیا۔ پھر نومبر میں انڈونیشیا کے شہر بالی میں G20 کا سربراہی اجلاس ہوا۔ سعودی ولی عہد کو انڈیا کے راستے بالی جانا تھا، لیکن وہ براہ راست بالی جا پہنچے۔ ولی عہد نے بالی میں G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد جنوبی کوریا کا دورہ بھی کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی بالی میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن اس اجلاس کے موقع پر ان کی ولی عہد محمد بن سلمان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو بھارت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی انقلاب سے پہلے اور بعد میں ایران انڈیا سے زیادہ پاکستان کے ساتھ رہا۔ ایران ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے مغرب کے خلاف ہونے کے باوجود کشمیر اور دیگر معاملات میں پاکستان کی حمایت کرتا رہا ہے۔ آج مغربی ایشیا میں انڈیا کو سخت بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسلامی مغربی ایشیا میں پاکستان کا ایک مضبوط سیاسی اتحاد موجود ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو مظلوم اور فوجی شراکت دار قرار دیتے ہوئے اسلامی شناخت کے ذریعے اس اتحاد کو متحرک کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انڈیا کی میڈیا کی حکمت عملی بھی مغربی ایشیا میں پاکستان کے بیانیے کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ چین مغربی ایشیا میں بھی تیزی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انڈین سیاست میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ تقسیم یا مسلم مخالف تصور مغربی ایشیا میں ہندوستان کے مفادات کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ اگرچہ اس سے خلیجی ممالک کے حکمرانوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ چیز بھارت کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے، جو بھارت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔